اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی نظر بد، ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی حاسدین فاسقین کی شر سے نجات ممکن رہے گی۔ آج کا دن ایک عمل ہوگا جس کو آپ سب کے سب لوگ مکمل کریں گے۔ اس عمل کا دورانیہ غالباً 3 گھنٹے تک محدود ہوگا۔ جتنے بھی لوگ 3 گھنٹے اس عمل کو کر لیں گے وہ سب کے سب لوگ ہر قسم کی نحوست، آفت، سختی سے آزاد ہو جائیں گے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے کچھ اس کی شرائط بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی نظر اور نگاہ سے آپ سب تک پہنچے گا۔ تمام کے تمام افراد اس عمل کا احترام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ عمل کا احترام کو ترجیح دینے کا مطلب اس عمل کی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس عمل کے اندر بہت کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن سب کے سب لوگ جب اس عمل کے قوانین کو مکمل کریں گے تو اس عمل کے اثرات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس عمل کے بہت سارے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ہر قسم کی نحوست سے نجات مل جائے گی۔ نحوست سے نجات کی کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ پہلی نشانی کہ آپ کو بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف قائم ہو جائے گا آپ کے دلوں میں۔ دوسری چیز، آپ کی زندگی سے برے اور احمق لوگ خود بخود بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، آپ کو اللہ کریم کی رحمت اور اس کا کرم کے عوض اس کے مختلف انعامات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز، آپ کی زندگی کے اندر سے ہر قسم کے زوال کے خیالات، ارد گرد کے لوگوں کے آپ کے بارے میں منفی خیالات ختم ہو جائیں گے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی چاہت گھر کرے گی۔ اب یہ تو اس عمل کے بینیفٹس دے دیے گئے، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس عمل کو کرنے کے بعد کس طریقے سے آگے چلنا ہے، تو یہ بات بتانا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جب اس عمل کو کر لیں مکمل تو اس کے بعد 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ کسی کے اوپر بری نظر رکھنے سے گریز کریں گے، خاص کر غیر محرم کو دیکھنے سے گریز کریں گے۔ دوسری چیز، کسی قسم کی غلط لوگوں کی محفل یا غلط چیزیں دیکھنے سے یا کرنے سے گریز کریں گے۔ تیسری چیز، بہت زیادہ حد تک اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف راغب رکھیں گے۔ چوتھی چیز، بہت زیادہ حد تک اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پانچویں چیز، اپنے صدقات کو باقاعدہ ادا کریں گے۔ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی کرنے سے گریز کریں گے۔ اپنے صدقات میں کوئی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے، کوئی آپ کے سامنے غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو اس کی ضرور مدد کو ترجیح دیں گے۔ چھٹی چیز اس کے اندر جو آئے گی وہ آئے گی، آپ نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑے والدین کی خدمت کو ترجیح دینی ہے۔ ساتویں چیز جو اس کے اندر آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ نے ہر طرف اللہ اور اس کے رسول کے معاملات پر بہت زیادہ حد تک سنجیدگی سے گفتگو کو ترجیح دینی ہے اور ہر ایک کا فائدہ سوچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گالیاں دیتے ہیں، بہت بد کلامی کرتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت غیبت، چغل خوری، تہمتیں لگاتے ہیں، تو اس طرح کے کاموں سے گریز کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ کلام 3 گھنٹے تک محدود ہوگا۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظر اور نگاہ کا نمونے میں آئیں گے، جس کے بعد کبھی بھی آپ سے کوئی ہونے والی غلطی، کوتاہی، خرابی کچھ بھی آپ کریں گے تو وہ چھپ نہیں پائے گی، بلکہ آپ ہر جگہ پہ سر عام دکھائی دیں گے، کیونکہ اللہ جب آپ کی توبہ قبول کرے گا
تو بہت زیادہ آپ پر اپنی نظر رکھے گا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ دوبارہ شیطان کی طرف رجوع کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو اللہ پھر ضرور حساب مانگنے والا ہے۔ تو تمام افراد کو یہ شرائط اس لیے بتا دی گئی ہیں، آج سے اس عمل کا آغاز ہے، 3 گھنٹے کا یہ عمل ہے، آپ چاہیں آج کا دن پڑھ لیں، چاہیں آپ روزانہ پڑھ لیں۔ اس کلام کے پڑھوانے کا مقصد، اس کلام کے بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ کرنا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، اور اگلے انشاءاللہ تعالی جو عمل ہوگا اس کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ برائیاں ہوتی کیوں ہیں اور انسان ان سے رک کیسے سکتا ہے۔ تو اب بھی اس عمل کا طریقہ کار سماعت کر لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور سورۃ لہب کی آخری آیت سورۃ لہب کی اس کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد دعا کریں گے۔ پہلی اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اگلی آیت آئے گی سورۃ نصر کی، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ہے سورۃ مزمل کی، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ سورۃ مزمل کی آیت ہے۔ آخر کے اندر سورۃ نصر کی آیت آتی ہے، وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہاں تک یہ تینوں آیات آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ پہلی سورۃ لہب کی آخری آیت، دوسری سورۃ مزمل کی آخری آیت کا آخری حصہ، اور تیسری سورۃ نصر کی آخری آیت کا آخری حصہ۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے 3 گھنٹے پڑھنی ہے۔ 1 گھنٹہ آپ نے ایک پڑھنی ہے آیت، دوسرا گھنٹہ آپ نے دوسری آیت پڑھنی ہے، تیسرا گھنٹہ آپ نے تیسری آیت پڑھنی ہے۔ اس لمحے کے دوران کسی سے کلام کرنا، کسی کو زیادہ باتیں سنانا یا باتیں سننا یا کسی قسم کی دنیا داری کی خواہش و عشرت میں مگن رہنا، اس سے بالکل گریز کریں گے۔ 3 گھنٹے کا آپ کا ٹارگٹ ہوگا، اس کلام کو مکمل کریں گے۔ جب یہ کلام مکمل ہو جائے گا تو خود بخود آپ کے جسم کے اندر سے مختلف قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو محسوس ہوگا آپ کے ہاتھ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہوگا آپ کی زبان کیا بیان کر رہی ہے، آپ کو محسوس ہوگا آپ کی آنکھ کیا بیان کر رہی ہے۔ ہر ایک چیز آپ کو خدا کا خوف ظاہر کرے گی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں دکھائی دے گی کہ جو آپ کے اندر کوئی خواہش کو پیدا کرے، آپ کو بولے کہ آپ ایسے کر لو ایسے کر لو، ہرگز نہیں۔ ہر ایک چیز آپ کو اللہ کا خوف بیان کر رہی ہوگی، جس سے آپ جان جائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ پر جب اپنی نظر پھیری ہے تو اب جتنا بھی آپ کے جسم کے اعضاء ہیں وہ سب کے سب بہت زیادہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کو کبھی بھی کسی برائی کی طرف، خطا کی طرف جانے کا نہیں بولیں گے، کیونکہ اللہ کی عید پر کڑی نگاہ ہے۔ تو یہ کلام تمام لوگوں کو بتا دیا گیا۔ اس کلام کو آپ چاہے 21 دن پڑھیں، چاہے آپ اس کو 7 دن پڑھیں، چاہے آپ اس کو 11 دن پڑھیں، چاہے آپ اس کو 3 دن پڑھیں، چاہے آپ اس کو صرف آج کا دن پڑھیں، یہ کلام جتنا پڑھتے جائیں گے آپ ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے، احمقیت سے بچ جائیں گے۔ اور جب آپ گناہوں سے بچنا شروع کریں گے تو اس کے جو آثار آپ کے سامنے آئیں گے، بہت زیادہ آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی، پرامن زندگی آپ کو دکھائی دے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دعا جا کدھر رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں دعا کی قبولیت مل رہی، ہمارا کام سیدھا کیوں نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ کلام پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے جسم کا ایک ایک حصہ ان کو ہر ایک چیز کی وضاحت پیش کرے گا کہ کتنی غلطیاں آپ کرتے تھے اور اب کتنی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی، جس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک اجالا پیدا ہوگا۔ تو یہ وہ باتیں سب لوگوں کی خدمت میں رکھنا ضروری تھا۔ یہ عمل جتنے بھی آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں خاص قبولیت اور نظر اور نگاہ کے بعد دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی فوراً کریں اور اسی وقت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ تمام افراد ان اعمال کو شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ لازمی دیں گے اور اس کے بعد یہ اعمال مکمل شروع کریں گے۔ تمام افراد ان کی شرائط کو مکمل توجہ کے ساتھ پورا کریں گے، کسی قسم کی جلد بازی سے، غصے سے، تلخ مزاجی سے گریز کریں گے، بہت زیادہ صبر اور استقامت کو ترجیح دیں گے۔ اس کلام کے دوران جو آپ کو محسوس ہو، جو جتنے دن کا آپ ٹارگٹ رکھ رہے ہیں،
آپ کو جو جو اس کے اندر محسوس ہو تو وہ ضرور بتاتے رہیں گے تاکہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر، فاحسن الجزا۔